ہم آپ کے پاس ایک بڑی انفارمیٹو ویڈیو لے کے آئے ہیں کہ اگر کسی شخص کی دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے تو آپ مریض کے پاس موجود ہیں تو آپ کی کیا ذمہ داری ہے. یہ جو دل کی دھڑکن ہے یہ کسی ایمرجنسی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, کسی حادثے کی وجہ سے بھی بند ہو سکتی ہے, یا کوئی مریض ہے تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو آئیے ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ایمبولینس کے آنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اور ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے. ایک بات اور ضرور یاد رکھیں, جب کسی شخص کی دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس بہت تھوڑا ٹائم ہوتا ہے, اور ہم نے اس تھوڑے ٹائم میں اگر ذمہ داری کے ساتھ اس مریض کو اٹینڈ نہیں کیا تو اس کی باقاعدہ موت واقع ہو سکتی ہے. تو ہم نے غیر ضروری کام نہیں کرنے, رونا دھونا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا, اس کے اوپر اب نہیں کرنا, بلکہ ہم نے وہ کام کرنا ہے جس سے اس کی زندگی بچ سکے. تو ہم کیا کریں گے, ہم پیشنٹ کے پاس جائیں گے اور پیشنٹ کو اپنا تعارف کروائیں گے. السلام علیکم, میرا نام فاروق ہے, کیا میں آپ کی مدد کروں؟ جب میرے بولنے سے پیشنٹ نے رسپانس نہیں کیا تو ہم اس کے کندھوں کو ٹیپ کریں گے. ہیلو صاحب ٹھیک ہیں, ہیلو. اب بھی اگر انہوں نے رسپانس نہیں کیا تو میں ان کو پینفل اسٹیمولیشن اس کو کہتے ہیں, ہم ایک چٹکی کاٹیں گے. کوشش کریں کہ جو گھر والے دیکھنے والے ہیں ان کو نظر نہ آئے, اور اگر میری چٹکی کاٹنے سے پینفل اسٹیمولیشن سے بھی اس نے رسپانس نہیں کیا تو اگر پاس کوئی شخص کھڑا ہے تو اسے کہیں گے کہ وہ 112 پہ کال کر دے اور ایمبولینس بلا دے. اور اگر میں اکیلا ہوں تو کوشش کروں کہ میں خود ہی کال کر دوں اور پھر میں کام کرنا شروع کر دوں اور اپنا ایڈریس, اپنی جگہ, اپنا محلہ صحیح طرح بتاؤں. اس کے بعد ہم پیشنٹ کی یہ جو جگہ ہے, اگر آپ ٹریکیا کو دیکھیں, یہ جو شارک ہے, اگر اس کو کلوز کر کے آپ دیکھیں تو اس جگہ کے اوپر یہ جگہ جو ہے یہاں پہ آپ ہاتھ رکھیں گے اور چیک کریں گے کہ کیا اس کی نبض آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. تو باقاعدہ کاؤنٹ کریں گے 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. یاد رکھیں کہ بندہ جب پریشان ہوتا ہے تو وہ جلدی میں 1, 2, 3, 4 بھی کہہ سکتا ہے. تو یہ جو ایک ریدمیٹک بیٹ ہے ہارٹ کی, اس کا پلس کا وہ ریفلیکشن ہوتی ہے, پلس کی وہ ریفلیکشن ہوتی ہے. تو ہم اس کو چیک کرنے کے لیے باقاعدہ بولیں گے 1001, 1002, 1003. تو اگر اس پیشنٹ کو ہم ازیوم کریں تو ہم یہاں پہ ہاتھ رکھیں گے 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. اور اگر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ دل کی دھڑکن بحال نہیں ہو رہی تو ہم مڈ آف دا چیسٹ ہاتھ رکھیں گے. اگر آپ اس پہ غور کریں تو میں جب اس کے اوپر ہاتھ رکھوں گا تو مڈ آف دا چیسٹ ہاتھ رکھوں گا. اپنی یہ جو کلائیاں ہیں یہ ٹیڑھی نہیں ہوں گی بلکہ یہ لاک ہوگی, یہ بالکل سیدھی ہوگی, 90 کا اینگل ہوگا, اور میں دوسری کلائی کو اس کے ساتھ اٹیچ کر لوں گا. یاد رکھیں کہ ہم نے 1.5 سے 2 انچ یہ جب ہم اس کو کمپریشن کریں, اس کو دبائیں تو یہ چھاتی کو نیچے جانا چاہیے, نمبر 1. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم 1 منٹ میں 100 ٹائم کمپریشن کریں گے. ہمارے پاس جو سپیڈ ہے وہ یہ ہوگی, لیکن ہم پہلے سائیکل میں کتنی کمپریشن کریں گے میرے ساتھ رہیے گا. مڈ آف دا چیسٹ میں ہاتھ رکھا اور ہم نے دبانا شروع کیا. کمپریشن دی لائک دس 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 1 سے 20, 1 سے 9 اور 10 کی جگہ پر 1 جب ہم کریں گے, اس کے بعد بہت اچھے طریقے سے ہم اپنے پیشنٹ کی ایئروے مینج کریں گے. فور ہیڈ پہ ہاتھ رکھیں گے, بونی پارٹ جو آپ کا ہے چین کا, اس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے اور اس کو ہیڈ ٹلٹ اور چین لفٹ کر دیں گے. یاد رکھیں یہ ہم اس لیے کریں گے کہ اگر اس پیشنٹ کی زبان جو ہے وہ الٹی ہو کے اس کے گلے میں پھنس گئی ہے تو ایسا کرنے کی وجہ سے وہ زبان کی پوزیشن ٹھیک ہو جائے گی. اگر کسی پیشنٹ کے گردن میں چوٹ لگی ہے اور یہ جو ایریا ہے یہ ڈیمیج ہے تو ہم ہیڈ ٹلٹ چین لفٹ نہیں کریں گے. وہ ایک اور میتھڈ ہے جس کو جا تھرسٹ کہتے ہیں, وہ ہم آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے. تو ہم نے پیشنٹ کو بہت آسانی سے بڑے اچھے طریقے سے ہیڈ ٹلٹ چین لفٹ کیا, اور منہ کے اندر اگر کوئی سامنے چیز نظر آ رہی ہے تو ہم اس کو دیکھیں گے. اگر کوئی ویزیبل چیز ہے اور ایزیلی باہر نکل سکتی ہے تو اس کو نکال دیں گے. اس کے بعد ہم مریض کے ناک کو دبائیں گے, اوپر کو بیریئر ڈیوائس رکھیں گے. میرے پاس یہ پیس ہے, وہ ٹیشو پیپر بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کا سکارف بھی ہو سکتا ہے, دوپٹہ بھی ہو سکتا ہے. تو اپنی جو اس کا لپس ہے ان کو لپس کے ساتھ لاک کر دیں گے. لپس ٹو لپس ہم جب کریں گے, ماؤتھ ٹو ماؤتھ, تو یہ 2 سانس لیں گے
سانس لینے کے بعد ہم دوبارہ کمپریشن کریں گے لائک دس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 پھر 2 سانس لیں گے. یاد رکھیے کہ جب ہم سانس دے دیں گے اس کے بعد یہ بیرل ڈیوائس کو منہ سے نیچے اتار دیں گے. ہم دوبارہ تیسرے سائیکل کی طرف آئیں گے لائک دس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3. یاد رکھیے کہ جب ہم کمپریشن دیں گے اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ ہم مڈ آف دا چیسٹ کمپریشن دیں گے اور جب ہم دبائیں گے تو پھر چیسٹ کو اوپر بھی رکھ دیں گے. کمپریشن کریں گے تو اس کا مطلب ہے اس کو کمپریس ہو اور اس کے بعد ریبس اوپر آئے یعنی کہ ریکوائل ہو. یہ کام ہم 30 دفعہ دبائیں گے 2 سانس دیں گے 30 دفعہ دبائیں گے 2 سانس دیں گے 30 دفعہ دبائیں گے پھر 2 سانس دیں گے. یہ کام ہم 5 دفعہ کریں گے. یاد رکھیں کہ 5 دفعہ کرنے کے بعد ہم دوبارہ اپنے پیشنٹ کو اسیس کریں گے کہ کیا اس کی نبض بحال ہو گئی ہے, کیا اس کی دل کی دھڑکن بحال ہو گئی ہے. ہم دوبارہ یہاں پہ ہاتھ رکھیں گے, یہی جگہ جو میں نے بتائی تھی یہاں پہ ہم ہاتھ رکھیں گے اور اگر اس کو یہاں پہ ہاتھ رکھیں گے تو ہم کاؤنٹ کریں گے 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 5 to 10 سیکنڈ میں ہم چیک کریں گے. اگر دل کی دھڑکن بحال ہو گئی ہے تو ہم سمجھیں گے کہ ہم نے کامیاب CPR کر لیا ہے. اور اگر آپ کا پیشنٹ 5 سائیکل کرنے کے بعد بھی دل کی دھڑکن بحال نہیں ہوئی تو ہم یہ کام تب تک کرتے رہیں گے جب تک ایمبولینس نہیں آتی. اور اگر ہم اس پورے لیکچر کو وائنڈ اپ کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے 5 سائیکل کرنے 30 دفعہ دبانا ہے 2 سانس دینے ہیں 30 دفعہ دبانا ہے 2 سانس دینے ہیں 30 دفعہ دبانا ہے 2 سانس دینے ہیں. یہ عمل ہم نے 5 دفعہ کرنا ہے. یاد رکھیے اگر آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی اور یہ آپ کو تھوڑا سا پیچیدہ لگ رہا ہے, اگر آپ پیشنٹ کو صرف کمپریشن دیتے رہے یعنی کہ جو اس کی چیسٹ ہے اس کو مستقل دباتے رہے تو اس سے بھی آپ اس پیشنٹ کی زندگی بچانے میں اہم کردار ادا کریں گے. لیکن آپ کی جو سپیڈ ہے وہ 1 منٹ میں آپ نے 100 کمپریشن دینے ہیں اور یہ جو چھاتی ہے یہ جو چیسٹ ہے اس کو آپ نے 1.5 سے 2 انچ بچانا ہے. یاد رکھیں جس نے کسی ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. بہت شکریہ.